کہاں سرکار اعلی حضرت کے علمی کمالات، فن شعر و شاعری، اور کہاں مجھ جیسا کم علم. یہ تو ان حضرات کا کرم اور سرکار اعلی حضرت کی روحانیت سے امداد و استعانت چاہتے ہوئے، اور ان کے شہزادگان کرام اور مرشد کریم سیدی مرشدی آقائی مولائی کنزی و ذخری لیومی گدی سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی روحانیت سے امداد و استعانت چاہتے ہوئے میں مختصر کوشش کروں گا. سید اشرف میاں صاحب نے فرمایا تھا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے حدائق بخشش سمجھی ان کا یہ فرمان ہے، پڑھ کے دکھلا دو. آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ حدائق بخشش شریف ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے. پھر پڑھنا جب اتنا بڑا کمال ہے تو سمجھنا کتنا بڑا کمال. اللہ بس جسے توفیق دے اور جس سے کام لینا چاہے. میں بلا تمہید حدائق بخشش شریف کے پہلے کلام اور پہلے شعر سے شروعات کرتا ہوں. سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سب سے پہلے لفظی تشریح سماعت فرما لیں اور پھر مانوی تشریح اگر وقت نے اجازت دی تو. فرماتے ہیں اعلی حضرت واہ، یہ واہ کلمہ تحسین ہے، کلمہ تعریف ہے، کلمہ تعجب ہے. جیسے ہم نارمل بات کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ کتنا اچھا، لفظ نہیں کا استعمال فرمایا 2 مرتبہ. یہاں پہلا جو لفظ نہیں استعمال فرمایا وہ ہے نہیں کے معنی میں، لا کے معنی میں. لفظ لا عربی میں آتا ہے نا کے لیے. نہیں، لفظ نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی یا رسول اللہ آپ کا دسترخوان، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، آپ کا جود و کرم وہ جود و کرم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب جیسا جس وقت کوئی سوال ہی آیا آپ نے کبھی لا فرمایا ہی نہیں. احادیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کانا اجود الناس، اجود کہتے ہیں سب سے بڑا سخی، سب سے زیادہ سخی. فرماتی ہیں ہمارے حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. اور آگے مزید بیان فرماتی ہیں ایسی سخاوت گویا آپ کی سخاوت تیز آندھیوں کی طرح چلنے والی تھی. جس طرح تیز ہوا چلتی ہے ہر مکان میں، ہر گلی میں پہنچ جایا کرتی ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. حضور کی سخاوت بھی ایسی ہی تھی، جو جس وقت مانگنے آتا حضور عطا فرما دیتے تھے، کوئی خالی ہاتھ واپس ہی نہیں جاتا تھا. اور تو اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آگے، حضور کی عطائیں اس قدر بلند کہ جب کوئی مانگنے پہنچتا تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. اگرچہ بظاہر سرکار کے پاس کچھ نہ ہو بظاہر، لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی مانگنے پہنچتا حضور کی بارگاہ میں تو حضور فرماتے اگر ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے کہ جا کر کلو میں قیمت چکا دوں گا. بتاؤ ایسی سخاوت کہیں دیکھی، ایسی سخاوت کہیں سنی؟ یقیناً یہ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا تھا. امام اہل سنت کے فضل و کرم سے ان کے خانوادے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ بیان کرتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہ لفظی تشریح اور مانوی تشریح. سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب دینے والے دنیا میں دیتے ہیں، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد
پردہ فرمانے کے بعد شاداب بھائی ابھی کئی اشعار پڑھ رہے تھے، ذہن میں وہی مفہوم گڈ مڈ کر رہا تھا، وہی پڑھ رہے تھے زندہ سرکار کے زندہ ہونے کے تعلق سے. سماعت فرمائیں. حضرت سب سے پہلے حیات طیبہ میں عطائیں دیکھیں اور اس کے بعد بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی آج بھی کیسی عطائیں جاری ہیں وہ سماعت فرمائیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا موقع ہے، دشمن کا تیر آیا اور تیر اتنی تیزی سے آیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھ میں وہ تیر پیوست ہو گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے جب اس تیر کو نکالا گیا تو تیر کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ گیا. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات میں جس کو جو چیز ملی ہے، مل رہی ہے یا ملے گی، سب حضور کے در سے ملے گی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، پہنچے طبیب اعظم کی بارگاہ میں، حکیم اعظم کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ سے پوری دنیا کو شفا کی ترس ملتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور ایسا ایسا ماجرا پیش آیا، جنگ کے موقع پر تیر آنکھ میں گھس گیا، یہ آنکھ کا ڈیلا باہر ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے ہی فرما دینا چاہیے تھا، آنکھ کو شفا مل جاتی، دعا دے دیتے، لیکن عطائیں دیکھو اور وہ شعر ذہن میں رکھو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا دے کا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماجرا بیان کیا، حضور نے ارشاد فرمایا قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ یہاں میں دونوں دکھاؤں گا. حضرت قتادہ نے کس چیز کا سوال کیا تھا؟ آنکھ کا. حضور آنکھ کو شفا مل جائے، لیکن حضور نے اپنا کرم ایسا ظاہر فرمایا قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ گویا حضور نے دونوں میں سے ایک چیز منتخب کرنے کے لیے فرمایا تھا، قتادہ یا آنکھ کو منتخب کر لو یا پھر جنت چاہ لو. حضرت قتادہ تو صحابی رسول تھے، صحابی رسول، ان کا ماننا یہ تھا کہ حضور جب دونوں چیز ارشاد فرما رہے ہیں تو کیوں نہ دونوں کی دونوں مانگ لی جائیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر عرض کرتے حضور آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دیں اور جنت اپنی مرضی سے عطا فرما. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ہیں عطائیں آپ نے دیکھی. حضور تشریف فرما ہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ. اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. جب سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، بظاہر اپنے غلاموں کو دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، قبر انور میں سرکار تشریف فرما ہے. حضرت شیخ محمد بن احمد صوفی علیہ الرحمہ ان کا بیان ہے، میں 3 مہینے تک جنگل کی خاک چھانتا رہا اور کچھ کھانے کو میسر نہ ہوا، حتیٰ کہ میرے جسم کی کھال پھٹنے لگی. میں اس عالم میں بھوک کی شدت میں مدینہ المنورہ پہنچا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جسم درد و کرب میں مبتلا تھا. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، شیخین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور حضور کی تربت انور پر لیٹ گیا. آنکھ لگی، قسمت بیدار تھی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا احمد تو آ گیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. خواب کا معاملہ ہے، دیکھیں بھوک کا عالم ہے، 3 مہینے سے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں، پہنچے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا احمد تو آ گیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیا حال ہے حضور؟ انا اضیفک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں یا رسول اللہ. حضور بظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، قبر انور میں جلوہ فرما ہے. وہ ان شیخ کا بیان ہے کہ جب میں نے کہا حضور آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، حضور نے فرمایا ہاتھوں کو کھولو. میں نے دونوں ہاتھوں کو کھولا، حضور نے کچھ درہم عطا فرمائے، میری آنکھ کھلی اور جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ حضور کے عطا کردہ درہم میرے ہاتھوں میں موجود تھے. اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں میں اٹھ کر کے بازار گیا، ان درہم سے میں نے گرم گرم روٹی خریدی اور فالودہ خریدا اور میں نے نوش کیا. ابھی شاداب بھائی پڑھ رہے تھے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کسے تنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں چاہتے یہ ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ مزید اشعار کی تشریح یا انہی اشعار کی تشریح اگلی کڑی میں 25ویں میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے.